بچوں کو لے کے جب بھی کوئی بات آتی ہے تو آئی تھنک ہر انسان بڑا حساس ہوتا ہے. بالکل ایسی. اور مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بڑی پاکستان میں بڑی سلو ڈیولپ ہوئی ہیں کہ ہم نے بچوں کی پروٹیکشن, ان کی رائٹس, ان کی بہتری کے لیے کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو. ویری ویری سلو, لگتا ہے جیسے بچے ہی نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, بہت سارے بچے اب تو ویسے ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں تو بہت کچھ, ویمن رائٹس کی بات کریں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح بچوں کے حقوق کی بھی ہم نے ان کا تحفظ کرنا ہے, سیف گارڈ کرنا ہے. اور اس میں ایک شخصیت ایسی ہے جو کہ اوور دی ایئرز ہم تو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہماری فیلڈ ہے, کافی زیادہ اس میں کوشش کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز وہ لے کر آتی ہیں. تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرف سے ریکمنڈیشنز آئیں بہت ساری اور وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. تو جناب اس پر پنجاب حکومت نے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کا نفاذ کیا ہے, اس کا اعلان کیا ہے. چائلڈ پروٹیکشن پالیسی یہ ہے کیا اور اس میں کیسے بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا, یہ ہم جانیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد صاحبہ, جن کو تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے. یہ جو ان کی کوشش ہے, ان کو سراہا گیا ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے. السلام علیکم, ویلکم کرتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ آئی ہیں ہمارے. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ نادیہ اینڈ زہیب فار ہیونگ می آن یور شو. اینڈ بالکل دیکھیں, جو بچوں کا کاز ایک ایسا ہے جس میں ہم سب یونائٹیڈ ہیں. آئی تھنک پیپل اکراس دا بورڈ, چاہے وہ جس فیلڈ سے ہوں, جس پولیٹیکل جو ان کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہو, دے آل یونائٹ آن دس ایشو ریلیٹڈ ٹو چلڈرن, رائٹ, کیونکہ بچے ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اب چائلڈ پروٹیکشن پالیسی 2 سال سے پینڈنگ تھی ان دا پنجاب گورنمنٹ, and Punjab is the first province to approve it. So I am very grateful to the Chief Minister Punjab Maryam Nawaz. And iska fayda kya hai? Okay, so let's come to the objective کہ اس کے کیوں ہم نے اس کو اپروو کروایا. اور یہ پالیسی ہے کیا؟ Exactly. So child protection policy basically ایک فریم ورک دیتا ہے, لے مین ٹرمز میں بتا رہی ہے, ایک فریم ورک دیتا ہے کہ بچوں کے معاملات کو, چاہے بچے کے ساتھ ابیوز ہو, ٹارچر ہو, چائلڈ بیگری میں بچہ ہو, گم شدہ ہو, بچہ گم ہو گیا, کچھ بھی ہو, تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے اور اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس انوالو ہوں گے اور وہ کیسے کوآرڈینیشن کریں گے. فی الحال کیا ہو رہا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس الگ الگ کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی بچوں کے لیے کچھ کر رہا ہے, ہمارا اپنا چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی, سوشل ویلفیئر بھی کر رہا ہے, ہیلتھ بھی کر رہا ہوتا ہے, پولیس بھی کر رہا ہے. پولیس بہت امپورٹنٹ ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کی کوآرڈینیشن آپس میں کسی کی نہیں ہے, زیرو. اب اس پالیسی کے تحت انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنے گا جس میں اگر کوئی فار ایگزامپل بچہ گم ہو گیا کہیں, تو کوئی شہری بھی رپورٹ کر سکتا ہے. اینی ون 1121 ہیلپ لائن ہے یا 15 ہے, وہ ایک ڈیٹا بیس میں آ جائے گا. وہ آ جائے گا تو آٹومیٹکلی بیورو کو انفارم پتہ چل جائے گا, پولیس کو پتہ چل جائے گا. تو جہاں بھی وہ بچہ ہوگا, جس کے پاس بھی اختیار ہوگا, وہ ٹریس بھی کر سکتے ہیں, پھر اس کو ریسکیو بھی کر سکتے ہیں, اور پھر اگر اس کو کوئی میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے تو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. یس, اٹس جسٹ این انٹیگریٹڈ سسٹم, کوآرڈینیشن سسٹم بٹوین آل ڈپارٹمنٹس. تو یہ ٹیلی فون نمبر ہے یا یہ کوئی آن لائن ہے جہاں آپ مطلب کمپلین رجسٹر کریں گے, یا کوئی ادارہ ہے جہاں جانا پڑے گا؟ جی, کہیں بھی جانا نہیں پڑے گا. بیسکلی 1121 ہیلپ لائن ہے, چائلڈ ہیلپ لائن, یا تو ادھر آپ کر سکتے ہیں یا پولیس کی ہیلپ لائن 15 اس پہ کر سکتے ہیں. بٹ اس پالیسی کے تحت بس یہ ہے کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ جو ہے نا وہ جلدی ہو جائے گا. ابھی آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے, کوئی چیز کبھی آپ رپورٹ کریں کوئی انسیڈنٹ تو وہ بچے کو ریسکیو کرنے میں ٹائم لگتا ہے, پہلے تو رسپانس ٹائم, رپورٹنگ ٹائم, یہ ساری چیزیں. دس از اے میکینزم ٹو ایکسپیڈائٹ رسپانس ٹائم اینڈ رپورٹنگ ٹائم. اچھا, جب پتہ چلتا ہے کہ بچے کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, بچہ خطرے میں ہے, کوئی زیادتی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا ایکشن لیں گے؟ اوکے, تو ابھی بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی انفارم کرتا ہے ہماری ہیلپ لائن پہ, یا مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ آ جاتا ہے, یا ہمارے کہیں سوشل میڈیا پہ, ہم سب سے پہلے بچے کو اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں. تو وی آر دا اونلی ڈپارٹمنٹس ڈپارٹمنٹ جس کے پاس لیگل مینڈیٹ ہے کہ ہم سڑک سے بھی اور لوگوں کے گھروں سے بھی, اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے نیبر میں کہیں پہ بچے پہ تشدد کیا جا رہا ہے, ہم جا کے بچے کو ریسکیو کرتے ہیں. وی ٹیک اے سرچ وارنٹ, وی ہیو آور اون کورٹ. سو جی, دس از دا اونلی ماڈل ان ساؤتھ ایشیا نادیا, وی ہیو آور اون کورٹ ان سائڈ دا بیورو, وی ہیو اے جج ہو سٹس دیئر, سیشنز جج. ہم امیجیٹلی سرچ وارنٹ لیتی ہے ہماری ٹیم, اور جاتی ہے اور جا کے چیک کرتی ہے کہ وہ ایکچوئل ہو رہا ہے, تو امیجیٹلی ریسکیو کر کے. اس کا مطلب یہ تو وہ جس طرح باہر میں کب سے کہہ رہی تھی کہ بھی ہمارے سوشل سروسز کوئی نہیں, جو کہتے ہیں کہ جی بچہ اگر ابیوز ہو رہا ہے یا صحیح ٹریٹ نہیں ہو رہا ہے تو وہ اٹھا لیں گے. ہمارے یہاں خوف ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ اگر اس کے ساتھ غلط کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہی, کوئی اٹھا بھی سکتا ہے, کوئی سوال بھی کر سکتا ہے, کوئی حساب بھی کر سکتا ہے, اسٹیٹ کا کام ہے. بالکل یہ ہو رہا ہے. جی بالکل. دیکھیں بات ایک تو باہر جو کسی غیر نے, کسی نے پکڑا بچے پہ ظلم کیا, لیکن جو گھروں میں بھی پیرنٹس کبھی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی اگر بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو آپ ادھر بھی کمپلین ان کو کر سکتے ہیں. اچھا, بچہ بھی کمپلین کر سکتا ہے, بچہ خود بھی کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا بڑی اویئرنس چاہیے. بچوں نے کیا کیا
کہ جب ان کے سگے ماں باپ ان پہ ظلم اور تشدد کرے تھے وہ بھاگ گئے اینڈ دین دے کمپلین ٹو اس, دوسرے لوگوں کے فون لے کے 1121 پہ خود کمپلین کیا اینڈ ویو ریسکیوڈ سو مینی آف دیز چلڈرن. اچھا کیا سر جی کہ ایک مجھے بچے بتائیں کیوں بھاگے؟ جب پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں, نہیں پالیسی کی ہم بات کریں نا, پالیسی کا مطلب یہ کہ ایک بڑا یعنی لارجر پرسپیکٹو میں ہم بات کریں. جی جی ایک تو واقعہ ہو گیا, چائلڈ ابیوز ہوا, آپ کو رپورٹ ہوا, آپ نے لوگوں کو ذمہ داروں کو پکڑا, سزا دی دی, ٹھیک ہے. جی جی لیکن ہمیں بچوں کو بااختیار بنانا ہے, پروڈکٹیو شہری بنانا ہے نا معاشرے جی، کا, کیونکہ بچوں نے ہی اس ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے. Yes. اب اس میں آپ نے کہا کہ ایجوکیشن منسٹری ساتھ ہے آپ کے, تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب اب میں بات کر رہا ہوں چائلڈ لیبر کی, ٹھیک ہے, جو کہ ہر جگہ میکینکس کی شاپس اور یہ سارے آپ کو بالکل، پتہ ہے. بالکل. اب آپ نے تو یہ چائلڈ لیبر کے نام پہ ان کو ہٹا دیا کہ جی آپ ان کو نہیں رکھ سکتے. اب وہ بچہ پروڈکٹیو شہری کیسے بنے گا؟ اس میں تعلیم کا محکمہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر بچہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو کچھ پیسے بھی ملیں, وہ وظیفہ بھی ملے کہ اپنے گھر, اس کے گھر کا بریڈ اینڈ بٹر چلے. یہ سسٹم کیسے آئے گا اس میں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تک کیا کیا وٹنس کیا, جسٹ یو نو بلڈنگ اپ فرام یور نیریٹو. جب ہم بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں نا تو وہی ماں باپ, جیسے ایک پل کے نیچے میں خود گئی لاہور میں, اینڈ وہاں پہ بہت غریب بچے ننگے پھر رہے وداؤٹ اینی سلپرز, اور آپ دیکھتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے, نو دیٹ ان کے, اور ایک کپل پروڈیوس کرتا ہے 6 سے 7 بچے. اٹس اے بزنس اینڈ وہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کچھ کو بھیک پہ لگائیں, کچھ کو ملازمت پہ لگائیں. بالکل, ہم نے ان سے کہا کہ بیورو کو بچے دے دو, بیکاز چائلڈ پروٹیکشن بیورو آپ کو پتہ ہے تعلیم بھی دے رہا ہے. وی ہیو آور اون اسکولز ان سائڈ دا بیورو ان 14 ڈسٹرکٹس آف پنجاب. اینڈ تعلیم کے بعد ہم ان کو ہنر سکھاتے ہیں, ہم ان کو جابس دلاتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ. ہمارے بچے 18 سال کے بعد دے آر ورکنگ ان ملٹی نیشنل کمپنیز اینڈ یو ول بی ویری سرپرائزڈ, پیپل ڈونٹ ایون نو اباؤٹ اٹ. ایگزیکٹلی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جو گاربیج ٹرک سے بچے لیے آئے نا ہمارے پاس, اب وہ بڑی, میں نام نہیں لوں گی, لیکن بڑے بڑے ملٹی نیشنلز میں کام کر رہے ہیں ابھی. سو دیٹس اے ماڈل دیٹ وی وانٹ ٹو ڈیولپ, اینڈ اس کو زیادہ اس کی پذیرائی تاکہ ہو. تو یہ ہم کرتے رہے ہیں. اور آپ صحیح, آپ کا ان کا کویشچن تھا کہ اس کے بدلے میں ماں باپ کو پیسے کیا ملیں, کیونکہ ماں باپ یہی کہتے ہیں ہم آپ کو دے دیں, اس کے بدلے میں جو ہمیں 30,000 مہینے کا 40,000 ملتا ہے وہ آپ دیں گے کیا؟ یس, اس کا آنسر نہیں ہوتا ہمارے پاس. ان کو دینا بھی نہیں چاہیے. جی, ماں باپ کو کیوں دیں؟ نہیں جی ہم بچوں کو اس قابل بنائیں گے. نہیں, بچوں کو صرف دیکھیں, پیدا آپ نے اپنی مرضی سے کیے تھے, پال نہیں سکے. اب اگر آپ کی ذمہ داری صرف وہ بچہ ہے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں. نہیں, لیکن دیکھیں کچھ طریقہ کار, نہیں, ان کا بزنس ہے, انہوں نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا. کچھ نہیں ملنا چاہیے ایسے ماں باپ کو, ملنا چاہیے اس بچے کو. بالکل, اگر نہیں تھے پیسے پیدا کیوں کیا؟ نادیہ بہت سے کیسز ایسے ہیں, بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں غربت بہت زیادہ ہے. غربت والے بچے کیوں پیدا کر رہا ہے جو اتنا غریب ہے, جو نہیں پال سکتا. ایوری ڈے پاکستان میں اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ ریسرچ 16,000 چلڈرن آر بورن ایوری ڈے. اب دیکھیں ملک کا حالت کیا, ملک کی حالت ہے, ورنہ وہ پیدا کر کے آپ کو دیں گے. بالکل, پھر کہیں گے اچھا اگر آپ ہمیں پیسے دیں گی, یہ لیجیے, آپ کو 12 پھر آئیں گے. جی, بٹ اگر ایک جینیون کیس ہونا اور اگر ہم نے فیملی سپورٹ کرنی ہے تو سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے, ہر صوبے میں ہے, اصولاً ان کو چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کو اور گورنمنٹ کو کہ وہ فیملیز کو سپورٹ کرے. جس طرح پنجاب میں بھی بہت سارے پروگرامز ہیں جو فیملی سپورٹ کرنے کے, تو بچہ ہمارے پاس آ جائے تب تک ہم اس کی اپ برنگنگ کریں, ایجوکیشن کریں, ساتھ ساتھ ان کو بھی سپورٹ کریں. تو اٹ شوڈ آئیڈیلی ورک ایز این انٹیگریٹڈ سسٹم. یو آر رائٹ, آئی مین بٹ جینیون کیسز میں. لیکن جو نادیہ کہہ رہی ہیں ایسے بہت کیسز ہیں جو جنہوں نے پروفیشنل وہ بنا دیا ہے اینڈ اٹس اے فراڈ. مطلب وہ پیدا کر رہے ہیں, وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں بچوں کو اور اپنا ذریعہ آمدن بنا رہے ہیں, وچ از رانگ. دین ان کو آپ کو دینا بنتا نہیں ہے. اس لیے میں شہریوں کو بھی کہتی ہوں جو دیکھ رہے ہیں کہ جب چائلڈ بیگر بھی دیکھے نا اس کو بھیک نہ دیں, کیونکہ ہم نے اس کو انکریج نہیں کرنا. آپ انسٹیڈ اس کو یا تو اسکول میں ایڈمیشن کروائیں یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ایڈمیشن کرائیں, بٹ ڈونٹ گیو دیم چائلڈ کی ڈیفینیشن یعنی کتنی ایج وائز اگر ہم کرتے ہیں. جی, اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز کمیٹی آن دی رائٹس آف چائلڈ, جو کہ پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہے, اور پاکستانی جتنے بھی قوانین دیکھ لیں اس سے 18 سال سے کم عمر جو بھی ہوگا وہ بچہ ہے. 18 below 18 is a child. یعنی اگر کہیں وہ جاب کر رہا ہے تو وہ الاؤڈ نہیں, is not allowed to do any job before 18. No. Yes. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بچے کو خود پتا ہو کہ جی, کیونکہ بہت سارے بچے واقعی جان چھڑانا چاہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں جانا کہاں ہے, وہ باہر نکلتے ہیں, کسی دوست کے پاس گئے, کسی کے پاس گئے, اور وہاں جا کے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, بالکل کڈنیپ ہو جاتے ہیں. تو اس میں کتنا اچھا ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کی ایک سیفٹی کی جگہ ہے. ہیومن ٹریفکنگ کا بڑا مسئلہ ہے, اس کے بارے میں بات کریں. سیف ہیون ہے, یہ بڑا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 90% کیسز جو ہم انٹروین کرتے ہیں نا, چائلڈ بیگرز کو ریسکیو کرتے ہیں یا بچوں کو ملازمت میں سے ریسکیو کیا یا بچے گم شدہ, 90% چائلڈ ٹریفکنگ کا شکار ہوتے ہیں. وہ شہر کے ہوتے ہی نہیں ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے. They are from other parts of the country. اور ظاہر پروسٹیٹیوشن کے لیے ان کو, اور یہ مطلب یہ بھی children are used. دیکھیں باہر جب بچے بھاگتے ہیں نا سڑک پہ, street child is vulnerable to sexual exploitation, to abuse, to torture, everything, because he is vulnerable. نمبر 1 اس وقت چل رہا ہے اس وقت کہ جو آرگن کی آپ کی چوری ہو رہی ہے,
بالکل کہ بچوں کے آرگنز نکال کے اللہ معافی بیچ دیتے ہیں اور بچے غائب، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. بالکل یہ مجھے اتنا پہلے ہوتا تھا کہ یار فقیر بنا دیتے ہیں، خوف ہوتا تھا کہ جی یہ آئے گا یہ کر دیں گے. اب اتنا خوف آتا ہے کہ وہ تو آپ کو بچوں کے آرگنز. اچھا اس میں پولیس ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی پولیس کی ٹریننگ کی، جوڈیشری کی. آپ کو پتہ ہے ہم نے ابھی جوڈیشری کی کروائی اویئرنیس سیمینار، وہ تو ایک اور ٹاپک پہ تھا، ہیگ کنونشن، لیکن اب ہم پلان کریں چائلڈ پروٹیکشن پہ جوڈیشری کے ساتھ ٹریننگ کرانا. اینڈ I'm grateful کہ سارے جو چیف جسٹس ہیں they were very supportive. انہوں نے اپنے ججز کو نامینیٹ کیا ہماری اس میں آنے کے لیے اویئرنیس سیمینار. سو they want to, I mean they want to bring reforms. We want to help in any way. پروسیکیوشن سسٹم بھی اس میں بڑا اتنا امپورٹنٹ اچھا ہے. کام کر رہی ہیں. میں تو اپنی اس میں برادری میں بھی کہوں گی، آرٹسٹ برادری میں، یو نیڈ ہماری کوئی بھی ہیلپ یا دیر فار یو، بیکاز ہم سالوں سے یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بچوں کے لیے کام کیا جائے. اچھا ایک اور چیز اگر آپ اس کو اس میں انکارپوریٹ کر دیں، اسکولز اینڈ ہاسپٹلز جب بھی وہ دیکھیں کہ کوئی بچہ بروزز کے ساتھ آ رہا ہے، فریکچرز کے ساتھ آ رہا ہے، ریپیٹ، اور یہ کہ بار بار آ رہا ہے، کبھی کہیں گر جاتا ہے، کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، جل رہا ہے، ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہو. چپ کر کے آئے یہ سب چائلڈ سروسز والے بچے انویسٹیگیشن کریں اسکولز میں بھی اینڈ ہاسپٹل. جی ہم نارملی دیکھتے ہیں بچے شکایت نہیں کرتے ہیں، اسکول ماں نہیں شکایت کرتی، بالکل، یا ماں ہی کر رہی ہوتی ہے کبھی، یا سب کچھ پاسبل ہے آج کے دور میں. تو یہ کہ ان کو ڈر ہو کہ جی اسکول یا کوئی رپورٹ کر دے گا، اور یہ کہ آپ کہیں آس پاس دیکھیں تو ضرور رپورٹ کریں. نادیہ ابھی ہم نے یونیسیف کے ساتھ مل کے ایک پریونشن کیمپین لانچ کیا ہے، بیکاز دیکھیں ہم نارملی کب سو کے اٹھتے ہیں جب کچھ ہو جاتا ہے حادثہ، ہمیں چاہیے پریونشن پہ کام کریں. یو نو پریونشن پہ کیسے کام ہوگا؟ ٹارگیٹنگ ٹیچرز، پیرنٹس اینڈ چلڈرن. بچوں کو بتائیں کہ ان کی اچھا کیا ہے، برا کیا. اگر کچھ برا ہو تو ہاؤ شوڈ دے رپورٹ، کس کو، ٹیچر کو بتائیں فوراً یا گھر پہ جا کے بتائیں. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا فرق آپ کو پتہ ہوگا. ریسنٹلی ہم نے ایک بڑی کیمپین لانچ کی ہوم ڈپارٹمنٹ اینڈ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے، چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت پہ، اور ہم نے پورے میڈیا کے سب فورمز پہ، آپ نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا، اس میں وہ چائلڈ ابیوز کے اوپر تھی. ہم نے ڈفرینٹ اینیمیٹڈ کارٹونز بنوائے ہیں، اس کو سرکولیٹ کیا ہے سوشل میڈیا پہ تاکہ اور لیکن چاہیے پروموشن ٹی وی پہ بہت زیادہ، فون پہ. اچھا یہ جو فون پہ نہیں آتا، میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ فون پہ کوئی میسج آتا ہے نا، جب ہم کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ خبردار اگر آپ نے کسی بچے کے ساتھ برا کیا تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا. اور یہ مجھے بتائیں کہ اب ہمارے پاس وقت بھی کم رہ گیا، مجھے بتائیں اب یہ کیسے یعنی نافذ ہونے جا رہا ہے یہ اور ہو بھی رہا ہے، آپ کیا فورسی یعنی دیکھ کیا رہی ہیں؟ بڑا ضروری ہے بڑوں کو بھی مکمل طور پر کیسے اسٹیبلش ہوگا اور اس کے ثمرات ہمیں ملیں گے، یہ کیا فورسی؟ جی بالکل، دیکھیں ہم ود ان دس منتھ ہم ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز نامینیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، ساری ڈسٹرکٹس میں. اور اس کے بعد اس کے امپلیمنٹیشن آلریڈی ہم کام سٹارٹ کر چکے ہیں. ہم نے کافی ڈسٹرکٹس میں بھی کیس مینجمنٹ کر رہے ہیں. کیس مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو ہماری ٹیمیں جا کے ایڈوکیسی بھی کر رہی ہیں، لیگل سپورٹ بھی دے رہی ہیں، میڈیکل سپورٹ بھی دے رہی ہیں. یو نو اٹس آلریڈی ہیپننگ. پریونشن پہ بھی میں اب لانچ کرنے والی ہوں، آلدو ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے، بٹ آفیشیلی وی لانچ اٹ. اور اس کو ساتھ میں کنیکٹ کر دیں کیمپین کے کہ بچوں پہ تشدد کے علاوہ ان کو مارنا کسی بھی وجہ سے بالکل قابل وہ کیا کہتے ہیں ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل، ہاں، لیکن یہ کہ اس کے اوپر یہ کرائم ہے اور اس پہ سزا ہوگی اور آپ سے بچے لے لیے جائیں گے. تو یہ بڑوں کو یہ واقعی اویئرنیس دینا، ڈرانا بہت ضروری ہے. ترقی کے لیے ہمیں ڈرانا پڑے گا. بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسیز تو اپروو ہو جاتی ہیں، بلز بھی آ جاتے ہیں، لیکن مین چیز ہوتا ہے امپلیمنٹیشن. اینڈ پولیس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، پولیس کی ٹریننگ، پولیس کو سینسٹائز کرنا کہ یہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اٹس ناٹ اوکے اگر بچے پہ ظلم ہو رہا ہے یا کارپوریٹ ایسا نہیں کہ یہ تو چلتا آ رہا ہے. جی ایسے بچے سیکھتے ہیں. سارا صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. باتیں بہت ساری کرنے والی، جب آپ دوبارہ کراچی کا وزٹ کریں تو ضرور ہمارے شو پر آئیے گا اور اس کی پروگریس کیا ہوئی یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. شکریہ آپ نے وقت دیا.